بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، پروگرام ڈیلی بریکنگ بلیٹن کے ساتھ عمر شریف حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہمارا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ تاریخ ہے اپریل 29 اور دن ہے بدھ کا۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی، یہ بریکنگ نیوز ہے۔ صرف کل ہی ہم نے اناؤنس کیا تھا اپنے سیکنڈ ایپیسوڈ میں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اپنا ذاتی فیس بک پیج بنا لیا ہے، اور آپ کو یہ جان کے انتہائی مسرت ہوگی کہ صرف 24 گھنٹے سے بھی کم کے وقت میں فیس بک پیج پہ 2500 ممبرز بھائی کے فیس بک پیج پہ ایڈ ہو گئے ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ، یوٹیوب چینل جو بھائی نے بنایا ہے اپنا، اس پہ 1500 لوگوں نے بھائی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ اب آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اپنے محبوب قائد سے کتنا بے چینی سے وہ یہ فیل کر رہے تھے کہ تھوڑی سی دوری آ گئی ہے اور کچھ کمیونیکیشن کا گیپ ہو گیا ہے۔ بھائی نے ایک اعلان کیا اور 2500، یہ میرے خیال سے مجھے تو لگتا ہے فیس بک پہ کوئی ریکارڈ ہوگا ہی کہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 2500 ممبرس فیس بک پیج پہ، اور 1500 سے زیادہ لوگوں نے یوٹیوب چینل الطاف حسین بھائی کا سبسکرائب کر لیا ہے۔ سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو لیٹ یو نو اباؤٹ دیٹ۔ اس کے علاوہ قائم مقام کنوینئر طارق جاوید بھائی کی ایک اپیل ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قائم مقام کنوینر طارق جاوید کی قائد تحریک کے سچے چاہنے والوں ساتھیوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ قائد تحریک نے 40 برسوں کے دوران 1 لاکھ سے زائد تاریخی خطابات کیے ہیں، جو کہ تحریک کا قیمتی سرمایہ ہے۔ بار بار کے چھاپوں اور بار بار کی غداریوں کے عمل سے تحریک کا جمع شدہ سرمایہ شرازی کی طرح بکھر گیا ہے۔ کسی کے پاس بھی قائد تحریک کے پرانے خطابات کی ویڈیو کیسٹ ریکارڈنگ VHS میں کی شکل میں اگر موجود ہے تو کسی بھی ویڈیو شاپ سے VHS کی ریکارڈنگز کو CD میں بنوا لیں اور اس کو کسی بھی طرح انٹرنیشنل سیکریٹریٹ یا کسی بھی انٹرنیشنل یونٹ پہ پہنچا دیں۔ بشکریہ، طارق جاوید، قائم مقام کنوینئر MQM۔ ناظرین، پاکستان سے کئی خبریں آ رہی ہیں، لیکن جو ایک سب سے میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ بخوبی واقف ہیں کہ اب آہستہ آہستہ انویزیبل گورنمنٹ اب ویزیبل ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ میں نے انویزیبل سے ویزیبل کی جو ٹرانزیشن آپ کو دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر نیازی کی انکمپیٹنسی اور اس کے پے در پے ناکامیوں کے بعد اب جنرل ریٹائرڈ عاصم باجوہ کی تعیناتی انفارمیشن منسٹری میں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے اور عندیہ دے رہی ہے اس چیز کا کہ اب بندر کو اسٹیئرنگ ویل سے بھی ہٹا لیا گیا ہے، اور اب ٹوٹل کنٹرول کرپٹ پنجابی ملٹری مافیا کا فوجستان میں در حقیقت ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت پنجابستان یعنی فوجستان یعنی پاکستان میں ایک ان اناؤنسڈ مارشل لا لگا دیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو جنرل راحیل شریف کی، جن کی مدت ملازمت اگست کے اینڈ میں اختتام پذیر ہو رہی ہے سعودی عرب میں، ان کی سیاست میں انٹری ہے، اور سلیکٹڈ نیازی کے متبادل کے طور پہ ان کو اب پنجابستان پہ مسلط، تو یہ لوگ پہلے ہی سے ہیں، اب اس کو آفیشل شکل دی جائے گی، اور راحیل شریف کی انٹری کروانے کے لیے تیاریاں اس وقت عروج پہ پہنچ گئی ہیں۔ So selected Prime Minister Niazi, be ready to have a taste of your own medicine۔ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان سے ہوتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس وقت ناظرین کرنٹ کاؤنٹ کووڈ-19 کے پیشنٹس کا امریکہ میں 1 ملین لوگوں سے تجاوز کر گیا ہے۔ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں رجسٹرڈ کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہے۔
اس کے علاوہ جو لوگ اس وقت کووڈ-19 سے افیکٹ ہو کے وفات پا چکے ہیں ان کی تعداد ہے 59,266. ریکورڈ ہونے والے لوگوں کی تعداد ہے 1,42,238. اس کے علاوہ ناظرین یونائٹڈ اسٹیٹس سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس فارن سیکرٹری مائک پومپیو نے ڈائریکٹلی چائنا کو اس پینڈیمک کا قصوروار قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چائنا has failed to comply with the international health regulations prescribed by World Health Organization. انہوں نے یہیں پر بس نہیں کیا. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پچھلے ہفتے کی کچھ ویڈیو بریفنگز میں جو ان کی کرونا وائرس کی ٹاسک فورس کی روزانہ کی ویڈیو بریفنگز ہوتی ہیں اس میں انہوں نے نہایت ہی ناراضگی کا اظہار کیا تھا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈائریکٹلی کس طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں کوئی چیز. ڈکٹیٹ وہ بظاہر تو نہیں کراتے ہیں لیکن پس پردہ ان کی ایک ڈکٹوریل طاقت ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ دا ورلڈز موسٹ پاورفل مین سب سے زیادہ فنڈز دینے والا ملک ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. مائک پومپیو نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اوپر بھی الزام لگایا ہے that WHO failed to protect the people of the world in this global pandemic. ناظرین یہ بہت بڑا الزام ہے جو امریکہ کی طرف سے اس وقت سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین میں نے ایپیسوڈ نمبر 2 میں آپ کو اشارہ دیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نمبر سوئنگ سٹیٹس میں کچھ زیادہ اچھے نہیں دکھ رہے ہیں. تو میں نے اس کو اوپر فالو اپ کیا, تھوڑی ریسرچ کی, تو لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ووٹرز کے حساب سے اٹس ٹو ارلی ٹو سے, لیکن جو ایک ووٹر ٹرینڈ ہوتا ہے پالیسیز کے حساب سے اپروول ریٹ اور ڈس اپروول ریٹ, وہ آپ کو ایک سیمپل کے طور پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں, پریڈکٹیو انالیسس دے سکتے ہیں کہ فیوچر میں ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں. آف کورس اس میں مارجن آف ایرر موجود ہوتا ہے. ناظرین جو سوئنگ اسٹیٹس تھی جس کا میں نے ایپیسوڈ نمبر 2 میں ذکر کیا تھا, مڈ ویسٹرن اسٹیٹس ہیں جس میں اوہایو, پینسلوینیا, ایلینوائے, میشیگن, منیسوٹا. اس کے علاوہ ایک سدرن اسٹیٹ ہے جو کہ ہمیشہ سے یو ایس پریزیڈینشیل الیکشنز میں بہت امپورٹنٹ رہی ہے اور اس کا نام ہے the state of Florida. اسٹیٹ آف فلوریڈا کے 22 الیکٹورل ووٹس ہیں. ناظرین کوئی بھی پریزیڈنٹ آج تک یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ نہیں بن پایا ہے اگر اس نے فلوریڈا کی اسٹیٹ کو نہ جیتا. No president has ever become the president of the United States of America if he or she has not carried the state of Florida, which has 22 electoral votes. ناظرین اس وقت کی کرنٹ سچویشن میں اسٹیٹ آف میشیگن جو بائیڈنس کے نمبر جو ان کے فیور میں نظر آ رہے ہیں 49%, ڈونلڈ ٹرمپ کے 41%. پینسلوینیا جو بائیڈن کے اپروول ریٹنگ 50%, ٹرمپ کے نمبرز 42%. فلوریڈا جو بائیڈن looks strong here as well. 46% voters are in favor of presidential nominee of Democratic Party Joe Biden as compared to Trump's 43%. ناظرین اس نمبر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ پریزیڈینشیل الیکشن جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ کس سمت میں جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین آج کچھ اسٹیٹس نے پارشیلی لاک ڈاؤن میں بریک دیا اور ہم نے یہ دیکھا, نیوز فالو کی کہ کچھ اسٹیٹس میں لاک ڈاؤن کے بعد جو سوشل ڈسٹینسنگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز تھے وہ بہت اسٹرکٹلی فالو کیے گئے, لیکن کچھ جگہوں پہ سوشل ڈسٹینسز کے رولز کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور you could easily see people mingling with each other at the beaches and in the marketplaces. تو اس وقت گو مگو کی صورتحال ہے. کچھ گورنرز نہیں چاہتے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی آئے, لیکن جو ریپبلکن گورنرز ہیں وہ اپنے لیڈر, اپنے پریزیڈنٹ کی پالیسی پہ لبیک کہتے ہوئے اکانومی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اور
پارشلی اسٹیٹس کو اور اکانومی کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے شروع کر دی ہے. اب یہ کس حد تک کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر فوسی who is the head of the task force for COVID-19 from White House, انہوں نے بہت کلیئرلی ناظرین مینشن کر دیا ہے کہ نیکسٹ ویو جو کووڈ 19 کرونا وائرس کی آنے والی ہے اگست میں اور وہ اس کرنٹ ویو سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی. اس کے علاوہ ناظرین نارتھ کوریا سے بڑی زبردست خبر ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ خبر نارتھ کوریا سے آئی ہے ناظرین. کچھ اسپیکولیشنز ہیں, رپورٹس ہیں کہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کیم جونگ اون ہی از نو مور. رپورٹس آ رہی ہیں that he has passed away. He hasn't been seen in public since April 11. آخری بار وہ پبلک میں 11 اپریل کو نظر آئے تھے, اس کے بعد سے وہ ابھی تک نظر نہیں آئے. اب اگر حقیقت نارتھ کوریا میں 3 دہائیوں سے کم جونگ ان کا جو خاندان 3 دہائیوں سے ان کے اوپر قابض ہے, اگر یہ میں ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں, اس کے اوپر زور ڈالیے گا اور ذرا سوچے گا, اگر یہ ہو جاتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ کم جونگ اون اب حیات نہیں ہے, تو کیا اس کے بعد دونوں کورین پیننسولرز ایک ہو جائیں گے؟ یہاں پہ یہ امر بھی بڑا قابل ذکر ہے کہ نارتھ کوریا از اے نیوکلیئر پاور, ان کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں, اور ساؤتھ کوریا میں امریکن فورسز کے ان کی وہاں پہ موجودگی بھی ہے. لیکن یہاں ایک اور امر بھی بہت ہی قابل ذکر ہے کہ چائنا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے نارتھ کوریا کا. تو سچویشن ناظرین بہت گھمبیر ہے, اور آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے کہ یہ 2 کورین پیننسولر نارتھ اور ساؤتھ کیا یہ ایک ملک ہو جائیں گے, یا اس میں انٹرنیشنل طاقتوں کے ریجنل انٹرسٹ موجود ہیں, اور اس ریجنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا فیوچر کیا ہوگا یہ صرف آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے. کچھ خبریں انڈیا سے ہیں ناظرین. انڈیا نے جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے ان کا, اس میں ملٹری افیئرس, انہوں نے ڈائریکٹ آرڈر دے دیے انڈیا کی گورنمنٹ نے کہ اپنے ڈیفنس بجٹ کو کٹ کر دیں. جتنی بھی ڈیلز اس وقت ہو رہی تھیں, آرمی کی, نیوی کی, ایئر فورس کی, they have put all the deals on hold, وہ سب انہوں نے فروزن کر دیے, اور میجر کٹ بیکس کیے گئے ہیں ڈیفنس بجٹ میں, کیونکہ انڈین گورنمنٹ پیسہ ہیلتھ کیئر سسٹم میں لگانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے ہندوستانی سٹیزنز کی ہیلتھ کیئر اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکیں. کاش ہمارے پنجابی کرپٹ ملٹری مافیا کے کرپٹ پنجابی جنرلز بھی کچھ اس چیز سے سبق لے لیتے, اور لوگوں سے پیسے مانگنے کے بجائے, لوگوں سے امداد مانگنے کے بجائے کچھ اپنے بجٹ میں بھی کٹوتی کر دیتے, تو شاید پنجابستان کے حالات مختلف ہوتے. ناظرین, یسٹرڈے میں نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ 16 ڈسٹرکٹس انڈیا کے مختلف پروونسز میں, ان پروونسز میں پچھلے 28 دن سے کوئی کووڈ 19 کا کیس نہیں آیا. یہ اچھی خبر تھی, لیکن تھوڑی سی کووڈ 19 کے کیس کے حوالے سے انڈیا کے جو کیسز ہیں دے آر آن دا رائز. تھوڑے تو نہیں کہوں گا میں, اس وقت انڈیا میں میجرلی کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور اسٹیٹ آف گجرات جو ہے اٹ ہیز اوور ٹیکن دہلی. دہلی سے زیادہ کیسز اس وقت گجرات میں ہیں. نمبر وائز مہاراشٹرا, دہلی اور گجرات, they are the hot spots of COVID-19 cases at the moment. ناظرین, یہ کچھ چند امپورٹنٹ خبریں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا, اور اس کے علاوہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آخر میں کچھ سننا چاہیں گے اچھی شاعری تو سنیے. یزیدی لاکھ ہوں مقابلے میں غم نہیں, حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں,
جی الطاف حسین، جی سندھو مہادیش، اگر زندگی کی سانسوں نے ساتھ دیا تو کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ اسٹے ہیلتھی۔ السلام علیکم، شکریہ، اینڈ اللہ حافظ۔